جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. میرا نام مبشر وسیم ہے اور آئی ہیو ڈن ایم بی اے مارکیٹنگ اینڈ آئی ہیو ڈن ایم ایس سی اکنامکس اینڈ آئی ہیو ڈن مائی ایم ایس ان آئی ٹی ایز ویل اینڈ ایم ایس in management sciences. That's my qualifications. I have teaching experience of more than 18 years in different universities and colleges. My experience is diversified in scattered in the different field, likewise CA, ACCA and MBA, MCOM. آپ کے ساتھ جو میری اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہوئی ہے آرگنائزیشن بیہیویئر کے حوالے سے کہ آئی وانٹ ٹیچ یو دا آرگنائزیشن بیہیویئر، اور اس کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ کا چیپٹر نمبر 1 جس از کالڈ آرگنائزیشن بیہیویئر. اس پرٹیکولر کورس میں ہم جس کتاب کو فالو کریں گے اس کا نام ہے آرگنائزیشن بیہیویئر بائی اسٹیفن پی روبنس. دس بک از اویلیبل ان سافٹ فارم. یہ سافٹ فارم میں میرے پاس اویلیبل ہے، میں آپ کو اس کو میل کر دوں گا. یہ بک ہم فالو کریں گے. اس کے علاوہ ہم اس کو ایز کرنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے اس کے نوٹس بھی بنائیں گے اور ان نوٹس کی مدد سے آپ کو مزید آسان کرنے کی کوشش کریں گے اپنے کام کو. تو یہ ہمارا جو ہے وہ اسٹائل آف ٹیچنگ ہوگا. ٹھیک ہے جی، ہم کوشش کریں گے کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے جس طرح کے سوالات آتے ہیں اسی پوائنٹ آف ویو سے ہم جو ہے اپنی تیاری کو کریں، اور ان دی اینڈ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی پاس پیپرز ہیں ان کے اندر میکسیمم سوالات جو ہیں وہ ہم حل کر سکیں. تو یہی طریقہ کار ہو سکتا ہے اس پیپر کو پاس کرنے کا. تو ایک تو چیز یہ ہے. تو جہاں تک سوال ہے کہ میں اس کورس کو اندازہ ہے میرا کہ اس کالج میں اور ڈفرینٹ کالجز کو ملا لیا جائے تو آئی ہوپ سو فار میں اس کے 15-20 بیچز پڑھا چکا ہوں، تو اس کا مجھے کافی زیادہ تجربہ ہے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. آج کے لیکچر ہم زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے. آج کے لیکچر میں صرف ہم یہ بات کریں گے کہ آپ کو یہ سمجھا سکیں کہ واٹ از بیہیویئر، واٹ از آرگنائزیشن بیہیویئر. بیہیویئر کیا ہے اور آرگنائزیشن بیہیویئر کیا ہے. دیکھیے، بیہیویئر جو ہے وہ انسان کے کسی بھی ہم ایکشن کو کہتے ہیں، کسی بھی رویے کو کہتے ہیں. عمومی طور پہ تو ہم سب سے پہلے او بی کی طرف چلتے ہیں. او بی کیا ہے، پھر انٹروڈکشن ٹو بزنس بیہیویئر، اور پھر آرگنائزیشن سٹیزن شپ بیہیویئر کی بات کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیہیویئر کیا ہے. دیکھیے، بیہیویئر انسان کا کوئی ایکشن ہے یا ری ایکشن ہے جو ہمیشہ جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں بیہیویئر is an action, response or reaction of a human which is motivated to achieve which is always based on a motivation. انسان کا کوئی رویہ یا اس کا ایکشن جس کے پیچھے انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، یعنی رسپانس، ایکشن، ری ایکشن آف اے ہیومن which is always based on a motivation، جو کسی نہ کسی موٹیویشن پر
بیس کرتا ہے، کسی مقصد پر بیس کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کا کوئی بھی رویہ بغیر کسی موٹیویشن کے نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی آپ کی کوئی موٹیویشن ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ آپ جو ہے وہ لیٹس سپوز چلیے آپ اپنی مثال چھوڑ دیجیے، ایک چور چوری کر رہا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ تو ہمیشہ انسان کے بیہیویئر کے پیچھے اس کی کوئی نیڈ، وانٹ، ٹینشن یا ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی بیہیویئر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انسان کا بیہیویئر ایک رسپانس ہے، ایک ایکشن ہے یا ری ایکشن ہے جس کے پیچھے ایک موٹیویشن ہے۔ وہ موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کی کوئی وانٹ ہو سکتی ہے، اس کی کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے، اس کو کوئی ڈسکمفرٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ رویہ اختیار کر رہا ہے۔ میں نے مثال دی، آپ پڑھ رہے ہیں، ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کا ایک مقصد ہے، آپ ڈگری لینا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کا ایک مقصد ہے، آپ کریئر بنانا چاہتے ہیں۔ ایک چور چوری کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے کہ وہ کچھ وسائل جو ہے وہ گین کرنا چاہتا ہے۔ ایک انسان ایک بزرگ آدمی کے سامنے جوتے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ وہ اس کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہر انسان کے ہر رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بیہیویئر ایک ایکشن ہے، ایک رسپانس ہے، ایک ری ایکشن ہے، جس میں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا رویہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فیکٹر کار فرما ضرور ہے، کوئی نہ کوئی فیکٹر کار فرما ضرور ہے۔ اچھا بچوں، اب یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے، اگر یہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے تو میری ایک روٹین ہے کہ میں اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اگر میری بات سمجھ آئی ہے تو اس طرح کا ایک جی لکھ کے انٹر کر دیجئے۔ اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک ڈسکمفرٹ اس وقت میرا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو جو لنک بھیجا ہے، آپ لوگوں کو تو لنک پہنچ گیا ہے، لیکن جو بوائز ہیں ان کو لنکس نہیں پہنچا۔ تو ایک آدھ بوائے کی مجھے میسج آیا تھا، لیکن بوائز کے گروپ میں انفارچونیٹلی میں شامل نہیں ہوں، تو اس لیے جہاں زیادہ تر مجھے لڑکیاں ہی نظر آ رہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بوائز کو میسج آپ کے پاس اگر کوئی طریقہ ہے تو آپ کر دیں۔ مجھے تو ایم کام پارٹ 1 کے بوائز کے گروپ میں شامل نہیں کیا، یا یہ لوگ بھول گئے ہیں۔ آئی تھاٹ کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ ادروائز کسی نہ کسی طرح سے انہیں میسج چلا جاتا۔ سو دس از واٹ اف یو کین ڈو اٹ پلیز، اگر آپ کر سکیں تو ضرور کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا چلیے، تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب جہاں تک سوال ہے ہمارے اس کورس کا، تو ہم نے ہمیشہ اس میں کوشش یہی کرنی ہے کہ جو پوائنٹ کلیئر ہو جائے اسی کو کلیئر کہیں، جو نہیں ہے اس کو ہم کسی اور طرح سے سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ پوائنٹس ہیں وہ کلیئر رہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کام پارٹ 1 بوائز، اوکے ڈن ہو گیا جی، دیٹس گڈ، یہ تو اچھا ہو گیا۔ اچھا بچوں، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ بچے جوائن کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب دیکھیے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے دی وے ان وچ ون ایکٹس اینڈ کنڈکٹس ون سیلف اسپیشلی ٹورڈز ادر۔ ہم ہمیشہ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ایک انسان کس طرح سے رویہ رکھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال تو ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کس طرح وہ رسپانس دیتا ہے دوسروں کو، which an animal or person behave in response to particular situation، ایک particular situation وہ کس طرح سے رسپانس کرتا ہے، اس کے پیچھے stimulus کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ لیکن ہمیں یہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ایم کام کرتا ہے یا ماسٹرز ڈگری حاصل کرتا ہے، وہ ایٹ لیسٹ
اچھا، تو ایک ایم کام جو کرتا ہے اسٹوڈنٹ یا ماسٹر ڈگری حاصل کرتا ہے تو کم از کم اسسٹنٹ مینیجر کے لیول سے تو جوائن کرتا ہے. اگر وہ اسسٹنٹ مینیجر کے لیول سے بھی جوائن کرتا ہے تو ذرا سوچئے کہ اسسٹنٹ مینیجر کے نیچے بھی کوئی 2 4 5 لوگ تو ہوں گے، اور وہ جو 2 4 5 لوگ آپ کے سب آرڈینیٹ بنیں گے وہ کیا ہوں گے؟ دے آر ہیومن. یعنی آپ کے انڈر اگر چند ایک لوگ ہوں گے یا کام کریں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ دے آر ہیومن، وہ ہیومن ہے. تو آپ کو ان کا رویہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ یہ کیوں ایسے بیہیو کرتے ہیں، اور ان کے کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہوگا، ان کے بیہیویئرس کو اسٹریٹ فارورڈلی موو کرنا ہوگا یا چلانا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ سینئر پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے انڈر یہ 4 5 6 لوگ ہیں، آپ ان کے باس ہیں، تو ظاہر ہے آپ کے پیرالل بھی تو کوئی دوسرا باس ہوگا. ٹھیک ہے، یا پیرالل آپ کا کو ورکر یا کو مینیجر ہوگا، یہاں کوآرڈینیشن کرنا پڑے گا کسی مینیجر کے ساتھ، اور یقینی طور پہ آپ کا سپروائزر بھی کوئی ہوگا، وہ ڈائریکٹر یا مینیجر ہوگا. تو لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان کو آرگنائزیشن میں 3 طرفہ بیہیویئر سمجھنے پڑتے ہیں: سینئر کا، جونیئر کا، اور اپنے برابر کے لوگوں کا. تو اگر ایک انسان کو اس قدر زیادہ بیہیویئر سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو بالکل صحیح یونیورسٹیز نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ایک بیہیویئر اسٹڈی کا کورس اس میں شامل کر دیا جائے، تاکہ جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرنے جائیں تو آپ کی پرسنالٹی میں کوئی مس میچ نہ آئے، اور آپ اس حالات کو اچھی طرح کوپ اپ کر سکیں کہ آپ کے کو مینیجر کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ کیوں اچھے یا برے ہیں، آپ کے سب آرڈینیٹ آپ کو کیوں پسند یا ناپسند کرتے ہیں، اور آپ کا سپروائزر آپ سے ناراض یا خوش کیوں ہے. تو تینوں صورتوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. یہ مقصد ہے اس کورس کا آپ کو پڑھانے کا. ابھی تک جو باتیں کی، ایک تو میں نے بتایا کہ پرپس کیا ہے، دوسرا میں نے بتایا بیہیویئر کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اور بیہیویئر پر ہم غور بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے وائی وی لرن آرگنائزیشن بیہیویئر. ہم آرگنائزیشن بیہیویئر کو کیوں لرن کرتے ہیں. اب جہاں تک سوال ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آرگنائزیشن بیہیویئر کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے. دیکھیے، آرگنائزیشن بیہیویئر کی ڈیفینیشن انتہائی سمپل ہے، اور اس میں الفاظ کی چوائس جو ہے وہ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. ایک بات ہے، اگر آپ اس کو لکھ دیں تو ڈیفینیشن از ڈن. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو آپ کا کورس ہے آرگنائزیشن بیہیویئر، یہ ڈسکس کرتا ہے، دا فیلڈ آف اسٹڈی ہے جو انویسٹیگیٹ کرتا ہے امپیکٹ آف انڈیویجول گروپ اینڈ اسٹرکچر ہیو آن آرگنائزیشن ود ان ہیو آن behavior. The impact of individual group and structure have on behavior within the organization for purpose of applying such knowledge towards improving organizational effectiveness. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں یا ہم یہ سمجھنے جا رہے ہیں کہ how structure structure individual how structure and processes impact on individual groups and team to influence performance of organization.
وٹ آئی ایم ٹرائیڈ، میں درمیان میں رکا بھی، سوچا بھی، میں چاہتا تھا کہ الفاظ تھوڑے آسان ہو جائیں، تھوڑے سمپل ہو جائیں. تو آرگنائزیشن بیہیویئر کیا ہے کہ کیسے اسٹرکچر اور پروسیس امپیکٹ کرتے ہیں تین چیزوں پر: افراد پر، گروپ پر، ٹھیک ہے، اور اس کے اسٹرکچر کو بنانے میں ٹیم پر، کہ کیسے اسٹرکچر اور پروسیس امپیکٹ کرتے ہیں انڈیویجول پر، گروپ پر اور ٹیم پر، کہ انفلوئنس کر کے پرفارمنس کو بہتر کیا جا سکے، انفلوئنس کر کے پرفارمنس کو بہتر کیا جا سکے. ایم کیا ہے؟ ایم یہ ہے کہ ہم اس طرح کا اسٹرکچر بنائیں، اس طرح کا اسٹرکچر بنائیں، اس طرح کا پروسیس بنائیں جس سے افراد انڈیویجلی اور گروپ میں سیٹسفائیڈ ہوں تاکہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس بہتر ہو سکے. میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنی بات کو. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر اور پروسیس کس طرح امپیکٹ کرتے ہیں گروپ پر، فرد پر اور ٹیم پر، اس سینس میں کہ اس سے آرگنائزیشن کی پرفارمنس اثر انداز ہوتی ہے یا اس پر امپیکٹ پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اس کو ڈیفائن کرنا چاہے وہ یہ دیکھے کہ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر اور پروسیس ایک انسان پر، ایک گروپ پر اور ٹیم پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. اگر یہ مثبت اثر انداز ہوں گے تو آرگنائزیشن کامیاب ہو جائے گی، اور اگر یہ منفی اثرات ڈالیں گے تو آرگنائزیشن ناکام ہو جائے گی. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایم ہمارا یہ ہے کہ ایسا پروسیس، ایسا اسٹرکچر ڈیولپ کریں جس سے ہماری ٹیمز اور گروپ اچھا پرفارم کر سکیں. چونکہ وہ اچھا پرفارم کریں گے تو آرگنائزیشن کے گولز کو ہم اچیو کر سکیں گے. تو یو کین مے رائٹ ڈاؤن دس ڈیفینیشن ان ریپلیس آف دا ابو مینشنڈ sentences, or even you can write down the above mentioned sentences. تو ہم کہتے ہیں OB studies how structure and process impact individual, group and team to influence performance of organization. کہ OB اسٹڈی کرتی ہے کہ اسٹرکچر اور پروسیس انسانوں پر اور فرد پر کیسے اثر ڈالتا ہے کہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس اس سے امپیکٹ ہوتی ہے یا متاثر ہوتی ہے. جی بچوں، بات سمجھ آئیے؟ اسٹرکچر یا پروسیس انسان اور گروہ پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے کہ جس سے آرگنائزیشن کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے. کلیئر بچوں؟ جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر آپ کمنٹس میں جی لکھ دیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر آپ اس طرح بولیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ کہ جتنی دیر آپ بولیں گے اتنی دیر میری تصویر آپ کی نظروں سے پھر غائب ہوگی. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ بچوں ہو گیا. اور یہ جو ایک آدھ اسٹوڈنٹ ہیں ان کا مائک آن ہے، میں بتا دیتا ہوں کس کا مائک آن ہے اس وقت. میرے ریکارڈ کے مطابق نہیں، اب ٹھیک ہو گیا، اب ٹھیک ہو گیا. اوکے، ویسے میں نے پروٹوکول تو سیٹ کیا تھا، میرے پاس جو زوم کا ورژن ہے، یہ ورژن ہے، یہ بھی زوم کا جو سافٹ ویئر ہے یہ بھی جینین سافٹ ویئر ہے ویسے. اچھا، اینی وے، تو اب سب سے پہلے تو بات یہ ہمیں سمجھ آ گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے تینوں چیزوں نے متاثر تو ہونا ہے. وہ کیسے؟ کہ یہ تینوں چیزیں لازماً متاثر ہوتی ہیں ہمارے انڈیویجول، گروپ اور آرگنائزیشن. ہماری اسٹڈی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم یہ نالج حاصل کر سکیں کہ انسان کے لیے کیا، انسان اور آرگنائزیشن ایک دوسرے سے کس طرح انٹریکٹ کر رہے ہیں، ہمارا نظام اور ہمارا سسٹم کس طرح سے اتنا افیکٹو بنایا جا سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اس نالج کو حاصل کر کے وہ نظام مرتب کر سکیں گے، وہ آرگنائزیشن سٹرکچر بنا سکیں گے جس سے آرگنائزیشن کی افیکٹیوٹی اچھی ہو، افراد موٹیویٹ ہوں اور وہ خوشی سے کام کریں، ان کو کسی قسم کا سٹریس نہ ہو، ان کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. تو یہ ہم بات کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ او بی ہے.
لیکن آپ سب بچے جانتے ہیں کہ کسی بھی کورس کے شروع میں جب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ اس کی ٹرمنالوجیز پہلے سمجھی جائیں، اور ٹرمنالوجیز واقعی بعض اوقات جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل بھی ہوتی ہیں، لیکن جب اس کی ٹرمنالوجیز سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر سبجیکٹ آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال شروع میں تو ہمیں ان ٹرمنالوجیز کو سمجھنا پڑے گا۔ اب اس کے اندر سب سے پہلا کام ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بزنس آرگنائزیشن ریلیٹڈ بیہیویئر کی ایک لسٹ چھوٹی سی بنائیں اور اس کو ڈسکس کریں۔ بزنس بیہیویئر کی ایک چھوٹی سی لسٹ بنائیں اور اس کو ڈسکس کریں کہ وہ کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے آرگنائزیشن کے اوپر۔ اس کے اندر سب سے پہلا جو بزنس بیہیویئر ہے وہ ہے ایٹیچیوڈ۔ ایٹیچیوڈ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کا وہ فیصلہ ہے جو کہ وہ پہلے سے طے کر لیتا ہے کسی چیز کے متعلق، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹیچیوڈ ایک بیہیویئر ٹینڈنسی ہے، بیہیویئر ٹینڈنسی ٹو response to a person, group, concept or any other entity۔ تو بیہیویئر جو ہے وہ ایک ٹینڈنسی ہے، ایک رویہ ہے۔ بیہیویئر ایٹیچیوڈ ایک بیہیویئر ٹینڈنسی ہے ٹو رسپونس ٹو اے پرسن، گروپ، کانسیپٹ اور اینی ادر اینٹی۔ یعنی اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ ایک فرد کو یہ جواب دیں گے، اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ ایک کانسیپٹ کو آسان سمجھیں گے، اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ ایک گروپ کو یہ جواب دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق ایک رائے قائم کر لی، تو اس کا مطلب ہے جب پختہ رائے قائم کر لیتا ہے ایک انسان تو ہمیشہ اس کے مطابق ہی پھر دوسروں کو رسپانس کرتا ہے۔ تو یہ جو پختہ رائے ہے، یہ جو اسٹرانگ اوپینین ہے آپ کا، اسی کو ہم ایٹیچیوڈ کہتے ہیں، اسی کو ہم ایٹیچیوڈ کہتے ہیں۔ سو اینی اسٹرانگ بلیف اور اینی اسٹرانگ وے، تو یہاں کوئی ایسی پختہ رائے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، اسے ہم ایٹیچیوڈ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی رائے میں جو ہے آئی کین ناٹ پٹ، میرے ذہن میں جتنی بھی ایگزامپل آ رہی بڑی پولیٹیکل قسم کی آ رہی تو وہ میں دینا نہیں چاہ رہا، تو لیٹ سے میں آپ کو یوں مثال دیتا ہوں کہ آپ کی گلی میں کوئی فرد رہتا ہے اور وہ اپنی وائف کی پٹائی کرتا ہے، مارتا ہے فزیکلی، تو آپ کا اس کے متعلق رویہ کیا ہوگا؟ اگر میں ون سینٹنس میں کہوں یا ون ورڈ میں کہوں کہ آپ لکھ دیجئے کہ کیا رویہ ہوگا یا آپ کی کیا ایٹیچیوڈ ہوگا، کہ آپ اس کو کیا رسپانس دیں گے اگر وہ آپ سے بات کرے؟ جی شاباش۔ آئی ہیو سین اے پرسن جس نے اپنی وائف کو مارتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی وائف کو مارتا ہے، اس کی پٹائی کرتا ہے، تو آپ کے خیال میں میرا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا؟ میری اس کے متعلق پختہ رائے کیا ہوگی؟ جی شاباش۔ جی بچوں، کین یو ڈیفائن ان ون لائن، ون ورڈ، ایک لفظ میں آپ ڈیفائن کریں کہ ہم اس کے متعلق کیا سوچیں گے، ہم اس کو کیا رسپانس دیں گے، اگر وہ ہمارے ساتھ دوستی کرے ہم کیا رسپانس دیں گے؟ جی شاباش۔ لیٹ می اگنورنٹ ہے، جاہل ہے، نالائق ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس سے کیا کریں گے؟ ہم اس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہتے ہیں جاہل کی دوستی بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوتی ہے، تو 100 پڑھے لکھوں سے دشمنی اچھی ایک جاہل سے دوستی کرنے سے، تو لہٰذا بیہیویئر ہمارا ہوگا نیگیٹو اس کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ بیہیویئر کیا انسانوں کے متعلق ہی ایٹیچیوڈ نیگیٹو ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے کسی سبجیکٹ کے متعلق آپ کا رویہ، مثال کے طور پہ آپ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میتھمیٹکس بہت اچھا ہے، ایک بندہ نہیں میتھمیٹکس بالکل نہیں یار، فضول چیز ہے، ہمیں کھپتا رہتا بندہ، اس کی کوئی فائدہ نہیں، تو
یہ کیا ہے؟ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے. تو رائے انسان کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، رائے گروپ کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، کسی کانسیپٹ کے متعلق بھی ہو سکتی ہے. ان تمام چیزوں کو ہم کہتے ہیں یہ ایٹیچیوڈ ہے. تو ایٹیچیوڈ ہمارا رویہ. اب آپ کہیں گے سر اس کا ہماری انوائرمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، اگر ایک انسان اپنی جاب کے متعلق یہ ایٹیچیوڈ بنا لے کہ جناب میری جاب جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہے، میری جاب جو ہے بہت اچھی ہے، تو اگر ایک بندہ اپنی جاب کے متعلق یہ رویہ رکھ لے کہ آئی ریئلی تھنک مائی جاب از گریٹ، تو یہ ایٹیچیوڈ ہی ہے نا. تو کیا ہوگا؟ اچھا کام کرے گا. لیکن ایک بندہ یہ رہے مائی جاب از بورنگ اینڈ ٹیڈیس، میری جاب بورنگ ہے اور ٹیڈیس ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اچھی جاب نہیں کرے گا، وہ محنت پوری نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے ایٹیچیوڈ بہت میٹر کرتا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایٹیچیوڈ از اے اسمالر تھنگ. ایٹیچیوڈ جو ہے بڑی اسمال سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے. ایٹیچیوڈ جو ہے ایٹیچیوڈ از اسمال تھنگ، ٹھیک ہے، بٹ میک اے بگ ڈفرینس. ایٹیچیوڈ ہے تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا ڈفرینس بہت بڑا ہے. اٹس میک اے بگ ڈفرینس. سو جی بچوں، ایٹیچیوڈ کلیئر ہے تو جی لکھ کر انٹر کر دیجئے. پہلی بات، ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ ایٹیچیوڈ رویہ ہے، طے شدہ رائے ہے، پختہ رائے ہے. فلاں انسان اچھا ہے، فلاں گروہ برا ہے، فلاں کورس اچھا ہے، فلاں کورس برا ہے. جاب سے کیا تعلق ہے یا ورکنگ انوائرمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ ورکنگ انوائرمنٹ سے یہ تعلق ہے کہ اگر آپ کہتے ہو میری جاب اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے تم پوری محنت کرو گے، اور اگر تم کہتے ہو میری جاب بورنگ ہے، ٹیڈیس ہے، تو پھر تم ایفرٹ بھی نہیں کرو گے. کلیئر بچوں؟ تو ایک تو رویہ پہلا ہو گیا ایٹیچیوڈ. تو آج کے ابھی تک لیکچر میں ایک تو ہم نے او بی کی ڈیفینیشن لکھنی سیکھی اور دوسرا ہم نے اس کا رویہ سیکھا کہ ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے. پہلا بیہیویئر. دوسرا بیہیویئر ہے سٹریس. یہ بھی جاب کا ایک لمبا معاملہ ہے. وہ کیا ہے کہ دیکھیے، سٹریس ہوتا ہے کسی بھی جاب کی ایک ان پلیزنٹ فیلنگ. کسی کی جاب کی stress is an unpleasant psychological process occurs in response to environmental pressure. ایک ماحولیاتی پریشر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو سٹریس آ جاتا ہے. اگر سٹریس کو ہینڈل نہ کیا جائے تو اٹ ول کنورٹڈ انٹو ڈپریشن. یعنی سٹریس بہت جلدی ڈپریشن بن جاتا ہے، لہٰذا اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. سٹریس کیوں ہوتا ہے لوگوں کو؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. کیا ہو سکتی ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے ہماری ورکنگ انوائرمنٹ کے متعلق اگر بات کی جائے تو ہماری ورکنگ انوائرمنٹ میں زیادہ ورک لوڈ دے دینا، کام زیادہ دے دینا، یا ہماری ورکنگ انوائرمنٹ میں ورک لوڈ کے علاوہ کوئی کسی کو لیک آف ریسورسز، کام دے دیا ریسورسز نہیں دیے، لیک آف ریسورسز، کام دے دیے ریسورسز نہیں دیے. بندہ جا رہا ہے بیچارہ مارکیٹ میں، اس کے لیے کنوینس نہیں ہے، وہ وین پہ جا رہا ہے. اچھا جی، اس کو وہاں بھیج دیا ہے، موبائل اس کو اچھا دیا نہیں، بیٹری اس کی ڈاؤن ہے، تو کام کیا کرے گا؟ تو اس سے سٹریس ہوگا. یا آپ ورک لوڈ زیادہ دے دو، یا آپ ریسورسز نہ دو، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ آرگنائزیشنل پالیٹکس کرو. یعنی کبھی کوئی لیگ پولنگ کر رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو ایسی انوائرمنٹ میں سٹریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آرگنائزیشن میں ورک لوڈ مناسب دینا چاہیے، ریسورسز اویلیبل کرنے چاہیے، اور آرگنائزیشنل پالیٹکس کو کنٹرول رکھنا چاہیے. پھر سٹریس کا مسئلہ حل ہوگا. تو یہاں سے لیسن کیا لرن کیا تھا؟ یہاں سے لیسن یہ لرن کیا تھا کہ یہ دیکھنا پڑے گا جاب کا ایٹیچیوڈ اچھا ہو. اور یہاں سے کیا لیسن لرن کیا آپ نے؟ کہ ہمیں اپنی آرگنائزیشن میں وسائل بھی دینے چاہیے، ورک لوڈ بھی مناسب دینا چاہیے، اور آرگنائزیشن پالیٹکس کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے امپلائیز کے اوپر کسی قسم کا کوئی سٹریس نہ ہو، کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو. کلیئر بچوں؟ اچھا،
اب بات یہ آ جاتی ہے جس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، وہ ہے ٹاسک پرفارمنس۔ دیکھیے یہ بھی ایک رویہ ہے کہ سم آف دا ورکرز آر سو ہارڈ ورکنگ، دے آر سو ہارڈ ورکنگ، جب بھی انہیں کوئی کام دیا جاتا ہے دے آلویز کمپلیٹ دا ورک آن ٹائم، ہارڈ ورکنگ۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک ایٹیچیوڈ ہے، یہ بھی ایک رویہ ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اسے سر پہ سوار کرتے ہیں۔ ٹاسک پرفارمنس آف اے کنسلٹنٹ مائٹ بی میئرڈ بائی ٹائملینس، بائی دا کوالٹی آف پریزنٹیشن آف دا کلائنٹ اور دا فرم۔ تو یہ بھی ایک رویہ ہے کہ فیو آف دا امپلائیز آلویز ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمپلیٹ دا ورک آن ٹائم، کمپلیٹ ورک آن ٹائم۔ اور اگر یہ ایٹیچیوڈ بن جائے کہ ہارڈ ورکنگ نمبر 1، نمبر 2 آلویز کمپلیٹ ٹاسک آن ٹائم، تو یہ آپ کا کلچر بن جاتا ہے، پھر ہر امپلائی اسی کلچر کو فالو کرتا ہے، پھر ہر امپلائی اسی کلچر کو فالو کرتا ہے، اور نتیجہ ایک اچھی آرگنائزیشن فارم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹاسک پرفارمنس بھی ایک رویہ ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں یہاں تک بچوں کلیئر ہے، 3 باتیں: ایٹیچیوڈ، رائے یا رویہ، کسی چیز کے متعلق طے شدہ رائے کہ میری جاب اچھی ہے بری ہے، یہ بھی ایک رویہ ہے۔ سٹریس بھی ایک رویہ ہے، بیہیویئر ہے، اور ٹاسک پرفارمنس کرنے کا بھی ایک رویہ ہے، آلویز ڈوئنگ بیسٹ آؤٹ آف اٹ۔ کلیئر بچوں؟ اگر کلیئر ہے تو جی لکھ کر انٹر کر دیجئے یا کلیئر لکھ دیجئے، دونوں چیزوں میں مجھے پتہ لگ جائے گا کہ یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو اس طرح کا ایک جی جب آپ لکھ دیتے ہیں تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ یو ڈن۔ جی شاباش، تو یہ کلیئر ہے۔ اب دیکھیے ایک رویہ ہے، میں نے ایک ہیڈنگ کو 2 حصوں میں بریک کیا ہے۔ ایک چیز ہے گروپ فنکشننگ۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ a person work in a group، ایک انسان جو ہے گروپ میں کیسے کام کرتا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ جب ہم لوگوں کے درمیان ہوں تو ہم گروپ میں کیسے کام کرتے ہیں۔ تو گروپ فنکشننگ ریفرز ٹو کوانٹٹی اینڈ کوالٹی آف گروپس ورک آؤٹ پٹ۔ یہ ریفلیکٹ کرے گا کہ ہاؤ اے پرسن ورک ان اے گروپ، ہاؤ مچ ویلیو ایڈ، یہ کتنی ویلیو ایڈ کرتا ہے، ہاؤ مچ ویلیو ہی اور شی ایڈس، یہ کتنی ویلیو ایڈس کرتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرے گا، ہمیں اندازہ ہوگا اوور آل گروپ پرفارمنس سے، اوور آل گروپ پرفارمنس سے۔ یہ بھی ایک رویہ ہے۔ بعض لوگ انفرادی طور پہ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گروپ پرفارمنس ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ تو اٹ از ون آف دا امپورٹنٹ تھنگ ہاؤ اے پرسن ورک ان گروپ، ہاؤ مچ ویلیو ہی اور شی ایڈس، کتنی ویلیو وہ ایڈ کرتا ہے اوور آل گروپ پرفارمنس میں۔ جی بچوں، تو یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک انسان اکیلا کتنا کام کرتا ہے اور گروپ میں کتنا کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان دا some way that performance of sports team is more than sum of individual players performance۔ ٹیم کی جب بھی بات ہوگی انڈیویجول سے زیادہ ٹیم کی پرفارمنس کو اہمیت دی جائے گی، اس لیے گروپ فنکشننگ ان اے ورک آرگنائزیشن از مور دین سم آف اے انڈیویجول ٹاسک پرفارمنس۔ ہمیشہ گروپ کی اہمیت یا گروپ کی پرفارمنس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بنسبت فرد کے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں
کہ فرض کیجئے آپ ہاکی کے پلیئر ہیں، ٹھیک ہے، لیٹ سے آپ ہاکی کے پلیئر ہیں، آپ ٹاپ ڈی پہ جاتے ہیں اور آپ کے سامنے اپوزیشن ٹیم کے 4 یا 5 پلیئر کھڑے ہو جاتے ہیں جو آپ کو گیند آگے لے جانے ہی نہیں دے رہے، اور آپ کا ایک ٹیم میٹ بالکل فری کھڑا ہے، اس کے سامنے کوئی ڈیفینڈر نہیں ہے، کیا آپ ضد کریں گے کہ گول میں نہیں کرنا ہے، یا آپ پاس دے دیں گے اس اپنے کلیگ کو، ٹیم میٹ کو جو بالکل فری کھڑا ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں، کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے؟ شاباش، وٹ یو ڈو؟ آپ ٹاپ ڈی پہ کھڑے ہیں، سامنے گول ہے، بٹ 4-5 پلیئروں نے آپ کو گھیر لیا ہے، اور آپ کا ایک ٹیم میٹ بالکل فری کھڑا ہے، آپ کیا کریں گے؟ گول خود کرنے کی ضد کریں گے یا آپ پاس دے دیں گے اپنے ٹیم میٹ کو؟ جی شاباش، وٹ یو ڈو؟ پاس دے دیں گے آپ. اچھا پاس کیوں دے دیں گے؟ یہاں آپ نے اپنے انفرادی مفاد کو ریجیکٹ کر کے جو ٹیم کا انٹرسٹ ہے اسے پریفر کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وٹ یو ہیو ڈن؟ یو ہیو ڈن پریفر ٹیم انٹرسٹ، پریفر ٹیم انٹرسٹ اوور انڈیویجول انٹرسٹ. تو آپ نے ٹیم کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے انڈیویجول انٹرسٹ کے اوپر، ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس کے اندر ایک رویہ اور ہے، وہ بھی اسی کا پارٹ تھا لیکن میں نے اسے ہیڈنگ الگ بنایا، وہ ہے گروپ کوہیشن. گروپ کوہیشن ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جس کے اندر گروپ ممبر آپس میں اسٹک ٹوگیدر ہو جاتے ہیں، یعنی اے اسٹرانگ یونینائزیشن آف ٹیم، اے اسٹرانگ unionization of team in which team members are stick together، جس کے اندر ٹیم ممبر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کو آپس میں ایک انسٹیٹیوشن ہو جاتی ہے، ان کو آپس میں ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کو آپ چاہیں تو آپ اس کو ٹیم سپیرٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹیم سپیرٹ. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کا بھائی، چھوٹا بھائی کرکٹ کھیلنے جاتا ہے، اور جب وہ کرکٹ کھیل کے آتا ہے تو اکثر گھر والے کہتے ہیں کہ یار تمہارے سارے یار دوست فارغ ہی ہیں بس. تو وہ ہمیشہ کیا کہتا ہے؟ میرے دوستوں کو کچھ نہ کہو، مجھے جو کہنا ہے کہہ لو. اسی طرح جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اس کی والدہ اکثر اس کے سسرال کو برا کہتی ہے، تو وہ کہتا ہے جی جو کہنا ہے میں نے کہو، میرے سسرال کو کچھ نہ کہو. اس کی بھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ بھی کوہیشن ہوتی ہے، اس کی وجہ بھی لگاؤ ہوتا ہے. تو یہ ایک لگاؤ ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کو ہو جاتا ہے. اچھا جی، تو اب ذرا باتیں تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لمبی باتوں میں سب سے پہلی بات آپ نے کیا کی تھی؟ طے شدہ رائے، پختہ رائے، ٹینڈنسی ٹو بیہیو ان اے پرٹیکولر وے آر رسپانس ٹو اے پرسن، گروپ اور کانسیپٹ. تو آپ نے کہا تھا کہ آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اگر تم نے کہا کہ میری جاب بڑی اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بیسٹ پرفارم کرو گے، اور اگر تم کہتے ہو کہ میری جاب اچھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یو وانٹس ٹو اوائڈ یور جاب، آپ محنت نہیں کرو گے. دوسری بات سٹریس ہے. دوسری بات کیا ہے؟ سٹریس ہے. رضوانہ آپ کا مائک کھلا ہے بچے، آپ کا مائک کھلا ہے اور ہمیں گھر کی ساری آوازیں آ رہی ہیں. اچھا تو ہم یہ بات کر رہے تھے، آئی تھنک کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا مائک کھلا ہے. ویئر از رضوانہ؟ تو میں اگر مائک بند کروں گا تو پھر میرے لیے مسئلہ یہ کہ آئی ہیو ٹو ورک آن اندر، دوسری ڈیوائس سے کرنا پڑے گا، چونکہ میرے اس سسٹم میں 2 ڈیوائسز یوز ہو رہی ہوتی ہیں. تو لیٹ می سی اب کیا کروں یار، اس کو ہوا مسئلہ حل کہ نہیں ہوا.
چلیں میں اس کو کرتا ہوں، یہ ہیں مس رضوانہ، ان کو میوٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہو گئی میوٹ. چلو اچھا جی، لو جناب، اب سلائیڈ ہٹا کے کرنا پڑا مجھے کام. اچھا بچوں، تو اب بات ہم کیا کر رہے تھے؟ بات یہ کر رہے تھے کہ ایک طرف آپ نے کہا جی پختہ رائے ہے، اگر جاب اچھی ہے تو محنت کرو گے، اگر کہو گے جاب اچھی نہیں تو چونکہ رائے خراب ہو گئی تو جاب بھی خراب ہو جائے گی. اس سے ایک دوسرا رویہ ہے اسٹریس. اگر آرگنائزیشن ورک لوڈ زیادہ دیتی ہے، ریسورسز نہیں دیتی تو اسٹریس ہو جائے گا. تیسری چیز یہ ہے ٹاسک پرفارمنس. ایک رویہ ہے کہ کچھ انسانوں میں کہ انہیں کام جو ہے وہ اتنا عزیز ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کام کو وقت پہ کرنا چاہتے ہیں. اس سے وہ آرگنائزیشن کا کلچر بدل کے رکھ دیتے ہیں. آرگنائزیشن کا جو اوور آل کلچر ہے، یعنی ایک نارم سیٹ کر دیتے ہیں، ہر انسان پھر ویسے ہی بہیو کرتا ہے. جیسے اگر بڑا بھائی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، تو چھوٹے بھی کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں. گروپ فنکشننگ ہے، اکیلے اور طرح کام کرتے ہیں، لیکن جب مل کے کام کرتے ہیں تو اوور آل پرفارمنس کے لیے خوب جد و جہد کرتے ہیں. گروپ کوہیشن یہ ہے کہ جب گروپ میں ہم کام کرتے ہیں تو ٹیم میٹ کے ساتھ ایک محبت ہو جاتی ہے اور پھر ہم انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سٹیزن شپ بیہیویئر کیا ہے؟ سٹیزن شپ بیہیویئر یہ ہے کہ ایک اچھا شہری جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، اس کے قانون کا احترام کرتا ہے، اس کے لا کا احترام کرتا ہے. تو آرگنائزیشن کا ایک اچھا سٹیزن اوبے کرتا ہے اس آرگنائزیشن کے نارمز کو. نارمز کا مطلب جو ویلیوز ہیں، اسٹینڈرڈ ہیں، اس کے رولز کو یا اس کے ریگولیشنز کو ہمیشہ ویلکم کہتا ہے، کبھی وائلیٹ نہیں کرتا. ریگولیشنز کو ہمیشہ فالو کرتا ہے، اس کے سسٹم کو، اس کے پروسیجرز کو، چونکہ وہ ایک اچھا ناگرک ہے، ایک اچھا شہری ہے، ایک اچھا انڈیویجول ہے، ایک اچھا ممبر ہے اپنے معاشرے کا، اپنی آرگنائزیشن کا. لہٰذا اوبے کرتا ہے اس کے نارمز کو، ریگولیشن کو، فالو کرتا ہے اس کے سسٹم کو، پروسیجر کو. اور جب بھی اس سے کوئی سپورٹ مانگتا ہے تو ہمیشہ وہ سپورٹ کرتا ہے دوسروں کو، سپورٹ ادرس، دوسروں کی خوب مدد کرتا ہے. جہاں کہیں کسی کو ضرورت پڑتی ہے وہ ان کی خوب مدد کرتا ہے. لیکن ان رویوں میں ایک نیگیٹو رویات ایٹیچیوڈ کی سینس میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایک نیگیٹو رویہ یہ بھی ہو سکتا ہے جس کو کہتے ہیں وڈرول. وڈرول کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ when some refuse to cooperate with others. جب کوئی انسان دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دے. اس کے پیچھے یقیناً ریزن ہو سکتی ہے، اور ریزن ہو سکتی ہے کوئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی فرکشن ہو سکتی ہے، پالیٹکس کی بیس ہو سکتی ہے. لہٰذا لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ رویہ ایگزسٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وڈرول بیہیویئر. تو بچوں آج کے حوالے سے میں اس کو اتنا ہی رکھوں گا کہ میں نے 7 بیہیویئر ڈسکس کیے اور آرگنائزیشن بیہیویئر کی ڈیفینیشن ڈسکس کی. آرگنائزیشن کی بیہیویئر کی ڈیفینیشن میں نے یہ ڈسکس کی: دا امپیکٹ آف اسٹرکچر اینڈ پروسیس آن انڈیویجول، گروپ اینڈ ٹیم وچ انفلوئنس دا آرگنائزیشن بیہیویئر. میں نے بات کی کہ ایٹیچیوڈ ایک طے شدہ رائے ہوتی ہے، اگر یہ منفی ہو جائے تو انسان منفی بیہیو کرتا ہے، مثبت ہو جائے تو مثبت بیہیو کرتا ہے. میں نے بات کی کہ جناب سٹریس ایک رویہ ہے کہ اگر بہت زیادہ ورک لوڈ ہو جائے انسان سٹریس میں جا سکتا ہے، پھر ڈپریشن میں جا سکتا ہے. ٹاسک پرفارم کرنے کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے انسانوں میں، اکثر لوگ اچھا ٹاسک بھی پرفارم کرتے ہیں. گروپ میں بعض لوگ بڑی محنت کرتے ہیں اور گروپ میں ایک کوہیشن ہوتی ہے، ایک دوسرے سے لگاؤ. سٹیزن شپ بیہیویئر یہ ہے کہ ہم آرگنائزیشن کے رولز اور ریگولیشن کو فالو کریں گے، ڈیویٹ نہیں کریں گے. اور وڈرول بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ آپ انکار کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ بھی تعاون کرنے سے یا کام کرنے سے، اس کے پیچھے اس کی وجہ ہوتی ہے. تو ابھی ہم نے رویے سیکھے ہیں، اب ہم 1 بائی 1 ان کے پیچھے ریزنز کو سیکھیں گے جیسے جیسے ہم اگلے چیپٹرز کی طرف پڑھیں گے. تو آج صرف ہم نے بیہیویئر پڑھے ہیں، اور اس کے حوالے سے سوال یہ آتا ہے ڈیفائن آرگنائزیشن بیہیویئر. سوال یوں آتا ہے کہ ڈیفائن آرگنائزیشن بیہیویئر. What behavior are commonly observed and considered important in organizational setting? آرگنائزیشن سیٹنگ میں کون سے رویے امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو میں یہ سلائڈز بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا،
اور یہ سلائڈس کے اوپر جو لکھا ہے اس کو میں کنورٹ نہیں کروں گا، یو سے پی ڈی ایف میں کنورٹ نہیں کروں گا ورنہ یہ مٹ جائے گا. تو میں اس کو اسی فارم میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے میں ایک گروپ میں بھی سینڈ کر دوں گا، دوسرے میں آپ خود ہی شیئر کر لیں گے تاکہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ آپ کے نوٹس بن جائیں. جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ آپ کے نوٹس بن جائیں. اگر آپ ان کو بھی یاد کر لیں گے تو آپ بڑا اچھا پیپر دے سکتے ہیں. تو یہ بچوں ایسے ہی ہم ایک ایک سوال کر کے حل کرتے جاتے ہیں. انشاءاللہ ان دی اینڈ ہماری بہت اچھی تیاری ہو جائے گی. اب جانے سے پہلے اور وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ بچوں سے رائے لے لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایف آئی رینک یور انڈرسٹینڈنگ فرام 1 to 100%, ویئر یور انڈرسٹینڈنگ اسٹینڈ. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کہاں اسٹینڈ کرے گی اگر میں اس کو 1 سے 100% تک رینک کرتا ہوں؟ جی شاباش، بالکل ٹھیک. پلیز یو کین رینک یور انڈرسٹینڈنگ فرام 1 to 100%. جی شاباش.